پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ووٹ ڈلنا ہے اس ووٹر لسٹ کے اوپر جس کے اندر آپ کا نام درج ہونا چاہیے. ایک کیمپین چل رہی ہے, سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کو فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل بنانے کے لیے تیاری کر رہا ہے. جب تک دونوں مطمئن نہیں ہوں گے, الیکشن فری اینڈ فیئر اگر ہو بھی گیا تو فری اینڈ فیئر لگے گا نہیں, اور ملک کے اندر پرسپشنز جو ہیں وہ ریالٹی سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو ابھی خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ مجھے بتائیں حلقہ نمبر 96 جو ہے NA, وہ لسٹیں مجھے نہیں مل رہی جی, میں نے کمپیئر کرنا ہے, کیا ہے اس کا؟ میں حلقہ نمبر 96 پہ آتا ہوں. اس سے پہلے ان کی اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کی جو ٹاپ براس ہے, کوئی 8-10 جو ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ہمارے الیکشن کمیشن بھیجا کوئی 8-10 دن پہلے. وہ 3 گھنٹے ہم نے مسلسل ان کی سارے سوالات جو ہیں اینڈ دے وینٹ بیک سیٹسفائیڈ. نمبر 1, ابھی 4-5 دن پہلے نادرا میں یہ ٹیم پوری آئی, میں بھی گیا اس میں. ہم نے کہا پوچھیں جو بھی سوالات پوچھ سکیں, یہ جو ساری چیزیں یہ وہ میں 3 گھنٹے وہاں سیشن ہوا اور وہاں سے دے وینٹ بیک سیٹسفائیڈ. اور ان کا جو ڈیمانڈ تھا, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں 2007 کی جو ہے الیکٹورل رول وہ دیا جائے, ہم نے کہا آپ لے لیں. ابھی اس کے بعد جو 37 ملین نکالے ہیں انہوں نے کہا جی اس کی ہمیں لسٹیں, ہم نے کہا لے لیں. 36 ملین جو ڈالے ہیں ہم نے کہا وہ لے لیں. آپ چاہتے ہیں کہ اور پارٹی چاہتی ہے, بھی ہیو نو پرابلم, کیونکہ یہ ڈیٹا بیس آپ کا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے اس کا. لیکن جو سیکیورٹی کا ایشو ہے, کنسرن ہے, وہ ہم آپ کا ان پرنسپل there is no disagreement. ٹھیک ہے, لیٹ می برنگ ان کامل علی آغا صاحب. کامل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی پارٹی کی طرف سے, PMLQ کی طرف سے کوئی اعتراضات, کوئی معلومات, کوئی تجاویز؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو طلعت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپر ٹائم تو ملنا چاہیے کہ یہ اپنی جو لسٹ کو پراپر طریقے سے مینٹین کریں اور اس کو یہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ یہ پبلش کریں. جو طریقہ کار ہے ہمیشہ سے, جب تک وہ ڈسپلے نہیں ہوگی اس کے اوپر اعتراضات تو قبل وقت ہوں گے. قبل از وقت اعتراضات کا تو فائدہ نہیں. جو اعتراضات آ چکے ہیں اس کی روشنی میں یہ نئی لسٹ تیار کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں گے جب یہ اس کو فائنل کر کے پبلک کریں گے. ٹھیک, تو اس وقت ہمارے اعتراضات بنتے ہیں. اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتراضات بھی بے معنی ہیں. ٹھیک, تو تجاویز بھی آپ کے پاس, بامانی تجاویز بھی کوئی ہیں یا وہ بھی آپ بعد میں دیں گے؟ دیکھیں یہ تجاویز تو دیکھیں نا, اب ڈسکشن اتنی دیر سے چل رہی ہے اس کے اوپر. تجاویز تو ان کے سامنے کورٹ کے ذریعے بھی آ گئی, کورٹ کے اندر بھی آ گئی, اس کے بعد میڈیا کے ذریعے بھی آ گئی, ہماری طرف سے بھی آ گئی, اور تمام پارٹیز کی آراء ان کے پاس ہیں. جو اعتراضات تھے وہ ان کو ظاہر ہے, ان کو معلوم ہے, ان کے پاس ہے, اس کی روشنی میں یہ ساری لسٹ تیار کر رہے ہیں. فیئر انف. تھینک یو ویری مچ کامل صاحب. ناظرین, ہم اور پارٹی کے نمائندگان کو اس کے بدلے کٹ آف پوائنٹ آپ کے پاس ہے کہ کب تک آپ نے کرنا ہے؟ اس کٹ آف پوائنٹ پہ آتا ہوں میں. جس طرح ایک تو آغا صاحب نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں پچھلے سال ڈیٹ سے. نمبر 1. سیکنڈلی, یہ جو فیز ہمارا 30 اکتوبر کو ختم ہوگا اس مہینے کے آخر میں, یہ ڈرافٹ الیکٹورل رول پھر ہم نادرا کو دیں گے. نادرا پھر اس کو سکین کر کے کمپیوٹر میں ڈال کے پھر لسٹیں بنائے گی, جس کو ہم ابتدائی مسودہ کہتے ہیں, پریلیمنری الیکٹورل رول. وہ پاکستان کے ہر ضلع میں بڑی بڑی جگہوں پہ وہاں پہ اس کو لگائی جائے گی. اس کو ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں. ایک SMS سروس ہم اس میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. SMS, اگر آپ اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ووٹ کا اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک, اور اگر نہیں ہوا تو آپ ویب سائٹ سے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے CNIC ساتھ لگا کے ہمیں بھیج دیں گے. تو یہ مٹھی میں بیٹھا ہوا وہ ویب سائٹ کس طرح استعمال کریں گے؟ جہاں پہ بیٹھے وہ ڈسٹرکٹ جو ہے الیکشن آفیسر ہمارا, اس کے پاس میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں اس میں اویئرنیس کا ایشو ہے نا جی, پبلک آؤٹ ریچ جب تک نہیں ہوگی. جو کمپیوٹر کو ہم نے کہا ہے کہ جو 8 کروڑ لوگوں کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے, جو لوگ ادھر موجود ہیں وہ تو ادھر ویریفائی ہو گئے. جس آدمی کا نام یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بعض جگہوں پہ ہوا ہے کہ ایک ایڈریس پہ کئی لوگوں کا نام درج ہو گیا ہے,
یہ ہے اس میں بعض جگہوں پہ پرابلم ہے. ابھی ہم کر یہ رہے ہیں. مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں رہے گا کوئی نہیں, انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ ڈرافٹ الیکٹور رول جو مسودہ لے کے گئے ہیں, اگر آپ کا نام اس میں درج ہے تو آپ کا ادری آپ کا اندراج ہو جائے گا. ٹھیک. اگر آپ کا نام ہے اس میں کوئی آپ کے پرٹیکولرز غلط ہیں, کوائف غلط ہیں, ایڈریس غلط ہے, آپ بتائیں گے, اسی کو تو نوٹ کر لے گا, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ جس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں, اچھا اس میں یہ ایک کہ ہم نے آپشن دیا ہے اس دفعہ کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ بن سکتا ہے. آپ کا جو مستقل پتہ ہے CNIC کا وہاں بن سکتا ہے, آپ کا جو عارضی پتہ ہے وہاں بن سکتا ہے, اور اگر وہاں سے آپ موو کر کے کسی تھرڈ لوکیشن پہ ہیں, وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو وہاں بھی آپ اپنا آپشن دیں گے, وہاں بھی آپ کا بن جائے گا. ہر جگہ آئی ڈی کارڈ لازمی ہے. آئی ڈی کارڈ لازمی ہے. اور اس میں اگر آپ کا ڈرافٹ الیکٹور رول میں نہیں ہے, ایک فارم ہم نے دیے, فارم الف, ایک اگر آپ ووٹر ہیں تو وہ بھر دیں گے, ادھر درج ہو جائے گا. ایک سے زیادہ اگر لوگ ہیں, فیملی ہے پوری, اس کے لیے فارم 2 ہے, وہ بھر دیں گے. اور اس کے بعد یہ پھر جو نیکسٹ فیز آئے گا آبجیکشن کا, اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنا دور کریں گے. جو پرسنٹیج ہے کاؤنٹر ویریفیکیشن کی, وہ کمپیوٹر بتاتا جائے گا کہ 70% کاؤنٹر ویریفائی ہو گیا ہے, 80% کاؤنٹر ویریفائی ہو گیا ہے, 20% رہتے ہیں. یہ بھی کمپیوٹر کے اندر یہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود رہے گا. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کے اندراج کو چیک کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, لیٹ می برنگ ان عمر سرفراز چیمہ صاحب, جو سیکرٹری انفارمیشن ہے PTI کے, پاکستان تحریک انصاف. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ذرا فرمائیے گا, الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, کیا ایشو ہے آپ کے ووٹر لسٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں طاہر صاحب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد اور مختار ہونا چاہیے, اور ہم اس کے حوالے سے خاص طور پہ ووٹر لسٹوں کا جو آپ نے ذکر کیا, اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی, اور آپ کو یاد ہے کہ یہ 44-45% جو بوگس ووٹ تھا وہ ڈیلیٹ کیا گیا گورنمنٹ کورٹ کے آرڈرز کے اوپر. اور اس کے بعد اب یہ جو ویریفیکیشن ہو رہی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں پہلے جو 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم فریم دیا, اس کے اندر ہمیں پہلے ہی نظر آ رہا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنا تو سٹاف ہے نہیں, یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی تک مشکل سے ہمارے جو اطلاعات ہیں آرگنائزیشن جو ہماری نیچے کام کر رہی ہیں, کہ 10% سے زیادہ علاقوں میں ابھی تک جو ہے یہ ویریفیکیشن نہیں کر پائے. اور 10% سے زیادہ ایریاز میں ابھی تک یہ نہیں گئے, لوگوں سے جا کے انہوں نے معلومات ابھی ویریفائی نہیں کیے انہوں نے. ٹھیک. کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے رجسٹریشن اور ویریفائی کرنے کے لیے ہماری تنظیمیں جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ساری اویئرنیس بھی پھیلا رہی ہیں لوگوں کے اندر. تو ان سے جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں ابھی تک یہ کہ پورے پاکستان میں مشکل سے ابھی 10% سے زیادہ ایریاز میں ابھی ویریفائی نہیں کر پائے, جبکہ انہوں نے ابھی پھر 1 مہینے کی آگے ڈیٹ جو بھی ایکسٹینڈ کی, اس میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں بھی ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن والے بتائیں گے ان کو کہ کیا مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر درپیش ہیں. لیکن اس کے لیے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک تو جو ویریفائی ہو رہے ہیں وہ بھی, اور جو کافی تعداد میں ووٹر ایسا ہے جن کو ID کارڈ بن گئے ہیں لیکن ان کے ووٹ اندراج نہیں ہوئے. اس کے لیے ہم نے ایک پلی بھی لی تھی, درخواست دی تھی کورٹ میں, کہ اگر یہ ایک شناختی کارڈ کے نمبر کو اگر ووٹر نمبر کے طور پر ڈکلیئر کر دیتے, یعنی ناظرہ اور الیکشن کمیشن اپنا ریکارڈ اکٹھا کر لیتا, تو یہ بہت بڑی جو ایکسرسائز ہے جو مین پاور کی, اس سے بھی بچ جاتا ہے, اور لوگوں کا ووٹ ہے وہ بھی انشور ہو جاتا ہے. Stay with me on this point. یہ فرمائے گا ذرا کوئکلی ان کے باتوں کا جواب. 10% کا ذکر کیا کہ جی آئے ہی نہیں اسٹاف. اس 10% سے شروع کرتا ہوں میں. 1 ماہ پہلے جو پروونشل الیکشن کمیشنرز کی میٹنگ ہوئی تھی, ہاں اس میں 1 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. پنجاب کا اس وقت 70% ہو گیا تھا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی انفارمیشن, جس طرح آپ نے کہا نا آپ پروگرام کے نزدیک ہوتے ہیں, میں آنے سے پہلے چیک کر کے آیا ہوں پروونشل الیکشن کمیشنر سے, جو وہاں پہ ہمارے جتنے نئے ممبرز آئے ہیں الیکشن کمیشن 2 ہفتے سے فیلڈ میں ہیں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی انفارمیشن ہے. پنجاب میں 90% ہو گیا ہے, بلوچستان میں 90% ہو گیا ہے, KPK میں 90% ہو گیا ہے, سندھ میں اوور آل 50% ہو گیا ہے, جہاں پہ فلڈ کا مسئلہ نہیں ہے. فلڈ جہاں پہ آیا ہے 5-6 ڈسٹرکٹ میں, وہاں پہ کہیں 30% ہوا ہے. 2 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے, وہاں صرف 5% ہوا ہے, اور وہاں پہ کوئی 2 ماہ کے بعد پانی اترے گا تو وہاں جا کے ہوگا. یہ کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ یہ چیمہ صاحب کس طرح ویریفائی؟ چیمہ صاحب جو ہے یہ اس ماہ کے آخر میں جب ڈیٹا ہمارے پاس 30 اکتوبر کے بعد آ جائے گا, ناظرہ کو دے دیں گے, تو یہ پورے 8 کروڑ کا ڈیٹا ہوگا.
جس پہ جو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ 2,25,000 لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں، ان کے ساتھ سائن ہوں گے، وہ آ جائے گا، چیمہ صاحب اس کو آ کے دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیٹیشن کا ایک تاثر جو ہے، میں اس کو آج ذرا میں کہتا جاؤں، یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جی پیٹیشن داخل ہوئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیٹ می سے اٹ، ہم نے یہ کام 2 سال پہلے شروع کیا تھا اور یہ ان کو کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، ہم بڑا خاموشی سے کام کرنے پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے نادرا کو 8-10 ماہ پہلے یہ ڈیٹا دیا، انہوں نے ویریفائی کیا، اس پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کئی ماہ لگے، اس میں وہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ ریلیز کیا جب کہ اتنے ڈیلیٹ ہو گئے، اتنے ایڈ کر دیں، پھر ان کو پتا چلا یہ بھی، اور ایک اور پیٹیشن بھی داخل ہوئی کہ پیٹیشن کا آپ کے جو ڈیلیشن تھے بوگس، ان سے کوئی تعلق نہیں؟ انہوں نے وہی چیز کی جو کہ ہم پہلے کر چکے تھے۔ پھر چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے بلایا تھا مجھے، اور میں نے کہا جی ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی یہ تو ہم نے کر لیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے خود ان سے پوچھا کہ جی یہ تو پہلے سے کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی بلیسنگ ہمیں حاصل ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے صرف یہ فیصلہ کیا اس کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ ان کو بھیجی جائے، اور اس میں ہمیں یہ جو فائدہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا امبریلا ہمیں مل گیا ہے۔ لیکن 30 کے بعد جو ہے چیمہ صاحب جا کے آپ کو ویریفائی کریں۔ چیمہ صاحب، we have to leave it here.